والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 446 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گویا اب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں سے ایک نبی کا تذکرہ کیا کہ ان کی قوم نے اپنے نبی کو لہو لہان کر دیا، ان کو تکلیف دی، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ صحابہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ہی دیکھا کرتے تھے، یعنی اور اس کو یوں آسان کر لیجئے کہ صحابہ کرام کے تصورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رہا کرتا تھا۔ علماء نے اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکالا ہے، وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تصور شیخ، کہ اپنے پیر کا تصور کرنا، یہ اس حدیث سے مسئلہ نکل رہا ہے۔ جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو بعض کہتے ہیں تصور شیخ کرو، اپنے پیر کے چہرے کی طرف تصور کرو۔ تو اب یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو گئی۔ دوسرا کیا کہ ایک نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ نبی کون تھے؟ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ انہیں بڑی جد و جہد کی اپنی قوم کو تبلیغ کرنے میں، ان کی قوم ان پر طرح طرح کی تکلیفیں دیتی، حتیٰ کہ انہیں مارا پیٹا تک بھی، بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے پھر تبلیغ کرتے، کاش یہ سمجھ جائے۔ اب دعا کیا کی، اے اللہ ان کو بخش دے۔ اب اس معنی کی تعویل کیا ہوگی، اس کا معنی کیا مراد لیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ اے اللہ اس قوم کو عذاب نہ دے، اس قوم کو عذاب نہ دے، اور دوسرا یہ ان کو ایمان کی توفیق دے، ان کی نسلوں کو ختم نہ کرنا۔ یہ معنی اس کا یہاں مراد لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا شرعاً جائز ہی نہیں، کافر اور مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرنا شرعاً جائز بولیے نہیں ہے، وہ تو بالاجماع جو ہے اس پر اجماع ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع فرما دیا ہے۔ تو حضرات محترم ایک تو یہ، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ہی مراد ہو، کہ طائف کے میدان میں طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے تھے کہیں خون حلق میں نہ چلا جائے، اور کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، ان کو ہدایت دے، یہ میرے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ علماء کرام نے ایک بات اور بیان فرمائی، کہتے ہیں اگر حضور کا خون زمین پہ گر جاتا تو اندیشہ تھا ان پہ عذاب آ جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا، تحمل کیا، حلم اور بردباری سے آپ نے کام لیا، اور ان کے لیے نرمی اختیار کی، ان کے لیے دعائیں ہدایت کی۔ اب یہاں ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر اپنی گفتگو ختم۔ وہ کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے، اس بزرگ پر کوئی ظلم کرتا تھا، بہت ظلم کرتا، تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتے، تیرا شکریہ، تیری بڑی مہربانی۔ ان کو بڑا تعجب ہوا ساتھ کے رہنے والوں کو کہ حضرت صاحب یہ تو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ شکریہ ادا کروں، یہ حقدار ہے اس بات کا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہا اس لیے یہ ظلم کرتا ہے
میں صبر کرتا ہوں، صبر پہ اجر بھی ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا درجہ بھی بڑھا رکھا ہے۔ یہ اس کی وجہ سے تو ہے، نہ یہ ظلم کرتا، نہ میں صبر کرتا، نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا۔ تو اب چونکہ میں نے اس کا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ اس کا ظلم بڑھتا جائے، میں صبر کرتا جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا چلا جاؤں۔ اگر کوئی ظلم کر دے تو یقین جانیے اسے لڑے نہیں، صبر کریں، اور صبر پہلے مرحلے پر ہی ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ صبر کا اجر بھی ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا